السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی طیبین الطاہرین المعصومین۔ حضرات، آج کا عنوان ہے آئیے ملتے ہیں خود سے۔ درس اخلاق میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ پہلے ہم خود اپنے آپ کو پہچانیں، ہم کون ہیں، کیا ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ سب معلوم کرنے کے لیے ہمیں وقت نکال کر اپنے آپ سے ملنا ہوگا، اپنے آپ سے ملاقات کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کی ہے، چاہے وہ ایک ادنا سی چیونٹی ہو یا ہاتھی ہو یا اونٹ ہو یا زمین کے ذرے ہوں یا آسمان کے ستارے ہوں یا زمین و آسمان کی کوئی بھی مخلوق ہو، پروردگار عالم نے کسی بھی شے کو بغیر کسی مقصد کے نہیں خلق کیا۔ تو پھر انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کو جمادات، پتھروں سے، نباتات، درختوں، پودوں سے اور حیوانات سے افضل بنایا ہے اور عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو بغیر کسی خاص مقصد کے خلق کیا ہو، بلکہ جو فضیلتیں عطا کی ہیں ان فضیلتوں کے اعتبار سے ایسا عظیم مقصد ہے انسان کی خلقت کا کہ اس مقصد کی برابری دنیا کی کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا مقصد حیات تلاش کریں اور اس مقصد زندگی پہ عمل کریں، اس مقصد حیات کو حاصل کریں۔ اس مقصد کو پہچاننے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خود کو پہچاننا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو پہچانیں۔ خود کو پہچاننے کا یہ سفر جب شروع ہوگا تو کئی سوال سامنے آئیں گے۔ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کہاں جانا ہے اور جہاں جانا ہے وہاں کیا ہوگا۔ ہم آئے ہیں تو ہمیں کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا، اور بھیجا ہے تو بلائے گا بھی یا خالی بھیجنے کے بعد وہ اسی دنیا میں ہمیں فنا کر دے گا، مٹا دے گا، ختم کر دے گا، اور پھر کوئی دوسری دنیا اس دنیا کے بعد ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر بلائے گا تو کیا ہوگا، سوال ہوگا، وہ پوچھے گا بھیجا تھا تو کیا کر کے آئے، اور ہمارے کیے ہوئے اعمال پہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ یعنی اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ خوش ہوگا، اگر ہمارے اعمال خراب ہوں گے تو وہ ناراض ہوگا۔ خوش ہوگا تو جزا کیا ہے، ناراض ہوگا تو سزا کیا ہے۔ جزا کے طور پر جنت ملے گی، سزا کے طور پہ دوزخ ہمارا مقدر ہے، خدا نخواستہ۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ سفر کہاں سے شروع ہوا تھا، ہم کون ہیں، یہاں سے سفر شروع ہوا، ہمیں کس نے بھیجا اور وہ بلائے گا، بھیجا ہے تو بلائے گا۔ تو خود کو پہچاننے سے جو سفر شروع ہوا تھا وہ خدا تک پہنچا۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، یعنی دونوں سے متعلق یہ قول منسوب ہے کہ مولا نے فرمایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے، اور بغیر رب کو پہچانے ہوئے ہم اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے مطابق عمل انجام نہیں دے سکتے۔ لہٰذا آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں، اور خدا کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو پہچانیں۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ افضل المعرفت معرفت الانسان نفسہ، سب سے بہترین معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پہچان لے۔ اپنے آپ کو پہچاننے کی بہت تاکید کی گئی ہے، احادیث میں، روایات میں، قرآن مجید کی آیتوں میں، قدم قدم پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس نے اپنی قدر و قیمت نہیں پہچانی۔
جس نے اپنی قدر و قیمت نہیں پہچانی وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک اور مقام پر مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ نجات کے راستے سے دور اور گمراہی و جہالت کی وادی میں غرق ہوتا ہے۔ مولانا رومی کے بقول جو شخص خود کو نہیں پہچانتا وہ اپنے آپ کو سستے داموں بیچ دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اور بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہے، اور ان کی جو کچھ بات ہے وہ اسلام کے تصور اور اسلام میں جو قرآن مجید میں اور احادیث و روایات میں جو باتیں کہی گئی ہیں انہی کا خلاصہ انہوں نے وہ اپنی زبان میں اشعار کے ذریعے سے پیش کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بیچارے انسان نے اپنی حقیقت نہیں پہچانی، بیچارے انسان نے اپنی حقیقت نہیں پہچانی۔ وہ بلندی سے آیا تھا لیکن پستی کا شکار ہو گیا۔ انسان بلندی سے آیا تھا، پستی کا شکار ہو گیا۔ انسان نے اپنے آپ کو سستے داموں فروخت کر دیا۔ اس کی مثال اس مخمل کی سی ہے جو ٹاٹ میں بطور پیون لگ گیا تھا، تو مخمل مگر پیون کے طور پر ٹاٹ میں لگ گیا۔ یعنی پروردگار عالم نے ہمیں انسان بنایا تھا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تھا، لیکن جب ہم اپنی شخصیت کو نہ پہچان سکے اور اپنی سطح سے نیچے گر گئے تو قرآن مجید نے ہمیں حیوان کہا، بلکہ حیوان سے بھی پست کہا، حیوان سے بھی بدتر کہا۔ تو گویا ہم بلندی سے آئے تھے لیکن پستی کی طرف گر گئے، اور مخمل کا پیون مخمل میں لگنا چاہیے تھا، یعنی ہم فضیلت والے تھے تو فضیلت والوں سے ہمیں ملنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اپنی سطح کو ہم پہچان نہیں سکے، اپنے آپ کو ہم پہچان نہیں سکے، اپنے معیار کو ہم سمجھ نہیں سکے، لہٰذا جیسے مخمل ٹاٹ کا پیوند ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم پستیوں میں اتر کر پستیوں کا ایک جز بن گئے، پستیوں کا ایک حصہ بن گئے۔ مولا علی انہی باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک جملے میں فرما رہے ہیں کہ خبردار دوسروں کے غلام نہ بنو، خبردار دوسروں کے غلام نہ بنو، جبکہ خدا نے تم کو آزاد بنایا ہے، خدا نے تم کو آزاد بنایا ہے، دوسروں کے غلام نہ بنو۔ انسان جب اپنی سطح کو بھول جاتا ہے، خود کو فراموش کر دیتا ہے اور خود کو نہیں پہچانتا تو اپنی عظمتوں کو فراموش کرتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ سگریٹ کا غلام، وہ بیڑی کا غلام، وہ تمباکو کا غلام، وہ گٹکے کا غلام، وہ بری رسموں کا غلام، وہ بری عادتوں کا غلام، وہ برے ماحول کا غلام بن جاتا ہے۔ یعنی عادتوں کا غلام، رسموں کا غلام، لوگوں کا غلام اور چیزوں کا غلام۔ حالانکہ اشرف المخلوقات کا مقصد یہ تھا کہ ساری چیزیں اس کے زیر اثر ہوں گی، ساری چیزوں پہ انسان کا کنٹرول ہوگا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جس انسان نے اپنی سطح پہ اپنی ذات کو برقرار رکھا تو وہ اپنے آپ کو ہر ایک کی غلامی سے بچائے رکھا اس نے، اور پروردگار عالم کا عبد رہا، پروردگار عالم کا بندہ رہا، اور وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرا۔ بڑے بڑے شاہوں اور بادشاہوں کے دربار میں جا کر ایسے افراد حق بولے ہیں، حق کہا ہے، اور حق کے لیے انہوں نے جان دے دی ہے، نہ ظلم کے سامنے سر جھکایا، نہ ظلم سے سمجھوتا کیا۔ زندگی کی مصروفیتوں سے وقت نکال کر آئیے کبھی خود سے ملنے کی کوشش کریں، اپنے آپ سے ملیں، اپنے آپ سے ملاقات کریں، اور آیات و احادیث کی روشنی میں اپنے ضمیر کی عدالت سے فیصلہ لیں کہ کیا واقعی اپنے آپ کو ہم نے پہچان لیا ہے۔ دیکھیے، اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب یہ نہیں کہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور پہچان لیا کہ ہم ذوالفقار حیدر ہیں، نہیں، اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ آنکھیں بنائیں، یہ کان بنائے، یہ زبان بنائی، یہ جسم بنایا، یہ جو کچھ ظاہر میں نظر آ رہا ہے اس کے باطن میں جو چیزیں ہیں اس کی حقیقت پہ غور کریں، اپنے وجود پہ غور کریں، جو نعمتیں ہماری زندگی کے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں ان پہ غور کریں کہ ان چیزوں کو ہمارے لیے پروردگار عالم نے خلق کیا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا فریضہ کیا ہے۔ جو آنکھیں خدا نے دی ہیں ہمیں، ان آنکھوں کا استعمال کیسے کریں، جو زبان پروردگار عالم نے عطا کی ہے اس زبان کا استعمال کیسے کریں، جو کان پروردگار عالم نے عطا کی ہے، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ تو جب اللہ کی امانتیں ہیں تو اسی راہ میں صرف ہونا چاہیے
جس راہ کے لیے پروردگار عالم نے ان نعمتوں کو خلق کیا ہے۔ تو اب اپنے ضمیر کی عدالت سے ہم فیصلہ لیں، اپنی ذات سے ملیں، کبھی ملاقات کریں۔ ہم تو مصروف ہیں دوسروں کو دیکھنے میں، ہم تو مصروف ہیں دوسروں کے عیب کو تلاش کرنے میں، ہم تو مصروف ہیں دوسروں کی خامیوں کو دیکھنے میں۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں جھگڑا ہو رہا ہے، کون لڑ رہا ہے، کون کس کے درمیان آپس میں جدائی پیدا ہو گئی ہے، کس سے کون سی برائی ہوتی ہے، کس سے کون سی غلطی ہوتی ہے، کس سے کون سی لغزش ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو ہم فراموش کیے ہوئے ہیں۔ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ آئینہ روز دیکھتا ہوں مگر اپنی صورت نظر نہیں آتی۔ تو یہ وہ آئینہ نہیں ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اپنے بالوں کو سنوارتے ہیں اور اپنا چہرہ نکھارتے ہیں۔ یہ آئینہ زندگی کے وہ حالات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اس سے ہم سبق نہیں لیتے۔ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، عروج و زوال قوموں کا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، عروج و زوال شخصیتوں کا ہمارے سامنے ہے۔ کسی کو بلندی کیوں ملی، کسی کو پستی کیوں ملی، کسی کو کمال کیوں ملا، کسی کو زوال کیوں حاصل ہوا، یہ سب ہم دیکھتے رہتے ہیں مگر ہم بھول جاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہیں، اور جو حالات دوسروں کو پیش آئے ہیں وہی حالات ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ایسے نہیں کہ جیسے شیشے میں گئے دیکھا کہ ہمارا چہرہ ہے، یہ ہم ہیں، ہم کھڑے ہوئے ہیں، نہیں، بلکہ اپنی شخصیت کو پہچانیں کہ واقعی اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں خلق کیا، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس مقصد کے لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، جب کوئی چیز بلا مقصد نہیں خلق کی گئی ہے تو اللہ نے ہمیں بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے ضرور پیدا کیا ہے۔ اسی مقصد کو تلاش کرنا یہ ہماری عقل کا شکرانہ ہے، شکرانہ ہے اس عقل کا کہ جس کی بنیاد پہ پروردگار عالم نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو ہم سوچیں، ہم غور کریں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا۔ مخلوقات میں اگر ایک ہم نہ ہوتے تو ہمارے نہ ہونے سے دنیا میں کیا کمی ہو جاتی، لیکن نہیں، وہ مقصد بہرحال باقی رہ جاتا جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے۔ تو جس خاص مقصد کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا ہے، اس مقصد کو ہمیں تلاش کرنا ہے، فرصت نکال کر کے، مصروف ترین زندگی سے وقت حاصل کر کے ہمیں اس مقصد زندگی کو تلاش کرنا ہے۔ وہ ہدف، وہ نشانہ، وہ مقصد جو ہماری زندگی کا ہے اسے حاصل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور منزل تک پہنچنا ہے، اس نشانے تک پہنچنا ہے، اس ہدف تک پہنچنا ہے، اس مقصد تک پہنچنا ہے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا واقعی ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، یا بس ایسے ہی صبح ہوئی، جاگ گئے، ناشتہ کر لیا، دوپہر میں کھانا کھا لیا، ضروریات زندگی کو پورا کر لیا اور گویا دن رات ایسے ہی گزر رہے ہیں۔ تو یہ زندگی تو حیوانوں کی بھی زندگی ہے، یہ زندگی تو جانوروں کی بھی زندگی ہے۔ جانور بھی رات میں سوتے ہیں، دن میں مثلا جاگتے ہیں، عام طور سے بھوک لگتی ہے کھانا کھا لیتے ہیں اور بقیہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پوری کر لیتے ہیں۔ تو اگر اسی طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے تو ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ان جانوروں سے اللہ نے ہمیں ممتاز بنایا ہے، تمام مخلوقات سے۔ حد یہ ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے فرشتوں سے بھی ہمیں اعلیٰ اور برتر بنایا ہے، ہمیں کائنات میں سب سے بہتر بنایا ہے۔ تو فرشتوں سے افضل بنانے کی وجہ کیا ہے؟ اور اگر افضل بنایا ہے تو کیا ہم اپنی فضیلت کو سنبھالنے میں کامیاب رہے ہیں؟ اپنی فضیلت کو بچانے میں ہم کامیاب رہے ہیں؟ اتنی بڑی دنیا کا ایک اہم حصہ بنا کر پروردگار عالم نے ہمیں بھیجا ہے۔ آپ ذرا دنیا کے نقشے میں اپنے وجود کو رکھ کے دیکھیے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ تو بظاہر کوئی حیثیت نظر نہ آئے، لیکن کوئی نہ کوئی حیثیت ضرور ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں اس روئے زمین پر بھیجا ہے۔ اگر مقصد حیات ہم نے حاصل کر لیا، یعنی اللہ نے جس مقصد کے تحت ہمیں خلق کیا، اگر اسی مقصد کو ہم پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے، تب تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں۔ اور اگر اللہ نے بھیجا تھا ہمیں کسی اور مقصد کے لیے اور ہم بھٹک گئے، بہک گئے، گمراہ ہو گئے اور اس راستے سے ہٹ گئے جس راستے کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا تھا، تو پھر اس کے بعد سوائے اس کے کہ دوزخ ہمارا ٹھکانہ ہو اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو تلاش کریں۔ وہ انسان زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا
جو اپنا ہدف مقرر نہیں کرتا، جو اپنا نشانہ زندگی مقرر نہیں کرتا، جو اپنا ایک مقصد معین نہیں کرتا، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ مقصد معین کرنا، ہدف معین کرنا، ٹارگٹ کو سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے، اور اسی کے مطابق پھر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے مقصد ایک سوچ لیا کہ ہم چاند پر پہنچیں گے، مگر چاند پر جانے کے لیے کوشش نہیں کی۔ لوگ چاند پہ جو پہنچے ہیں وہ معجزے کے ذریعے نہیں پہنچے ہیں، مسلسل سعی کے ذریعے، مسلسل کوشش کے ذریعے۔ تو اگر دنیا محنت و کوشش کر کے چاند اور ستاروں تک پہنچ سکتی ہے اور بلندیوں کا سفر کر سکتی ہے، تو ہم اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے بلندیوں کا سفر کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے سامنے تو چہاردہ معصومین علیہ السلام کی زندگیاں ہیں، ہمارے سامنے کربلا کا حسین ترین واقعہ ہے کہ جہاں اخلاق کے تمام نمونے ملتے ہیں۔ ایک ماں اور بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے، لیکن ماں اپنے بیٹے کو دین کی حفاظت کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ ایک باپ اور بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے، لیکن باپ اپنے بیٹے کو گلے لگا کر کے خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لیے رخصت کر دیتا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ ایک بھائی کو بھائی سے کیا محبت ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جان، مال، اولاد، کوئی بھی شے اللہ کے دین اور اللہ کی ذات اور اللہ کی محبت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر اللہ کو ضرورت ہو اور مقصد حیات ہم نے اپنا سمجھ لیا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب خدا کو ہماری جان کی ضرورت ہو تو اپنی جان پیش کر دیں، مال کی ضرورت ہو مال پیش کر دیں، اولاد کی ضرورت ہو اولاد پیش کر دیں۔ تو جو دین اتنا تقاضا ہم سے کرتا ہے کہ ہم جان، مال، اولاد پیش کر دیں، کیا وہ ہم ایمان کا دعویٰ کریں اور تھوڑا سا وقت نماز کے لیے نہ نکال سکیں، تھوڑی سی تکلیف روزے کے لیے نہ برداشت کر سکیں؟ اور خمس اور زکوٰۃ اگر نصاب مکمل ہو جائے تو اگر اللہ نے جبکہ مقرر کیا اسی کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اور وہ مال بھی ہم راہ خدا میں نہ نکال سکیں، تو ظاہر ہے کہ ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا؟ یہ سب کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنی حیثیت کو پہچان لیں، عبد اور معبود کے درمیان کیا رشتہ ہے اور دونوں کے ایک دوسرے پہ حقوق کیا ہیں۔ جب تک ہم یہ سمجھ نہ لیں، اس وقت تک ان ساری ذمہ داریوں سے ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ اور اگر واقعی ہم نے سمجھ لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا اور حکم خدا کے مطابق مقصد حیات پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو یقین کیجئے کہ خدا ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی پاکیزہ زندگی کے ہم مالک ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم نیک اعمال انجام دیں گے ایمان کے ساتھ، تو پروردگار عالم ہمیں دونوں جگہ کی بلندیاں عطا فرمائے گا، دونوں جگہ پاکیزہ زندگی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس دنیا کی زندگی بھی ہماری پاک و پاکیزہ ہوگی، اور آخرت کی زندگی بھی ہماری پاک و پاکیزہ ہوگی۔ تو اللہ ہم سے راضی ہے، اور اس پاکیزہ زندگی کے مالک ہم یہاں بھی ہیں، اور پاکیزہ زندگی کے مالک وہاں بھی ہوں گے۔ اور یہی نہیں، اگر مقصد حیات تلاش کرنے میں، مقصد حیات پر عمل کرنے میں، اور اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو، اپنی شخصیت کو پہچاننے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اور اپنی ذات کی معرفت یعنی عرفان نفس جسے کہتے ہیں، عرفان ذات حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں، تو پھر ہماری جان اب ہماری جان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی جان ہے۔ ہمارا مال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا مال ہے۔ جیسا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین کی جانوں اور مومنین کے مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کی جانوں اور مومنین کے مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے، یعنی سودا ہو چکا ہے۔ یہ نہیں کہ خریدے گا، جب خرید لیا ہے تو اب جنت ہماری ملکیت میں ہے اور یہ جان خدا کی ہے۔ یہی بتانے کے لیے کہ جنت واقعی ملکیت میں ہے، ہماری ملکیت میں جنت ہے، یہ بتانے کے لیے آپ ذرا دیکھیے کہ جناب بہلول دانا مٹی کا گھروندہ بناتے ہیں اور وہ جنت کا محل بن جاتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ مالک ہیں، فروخت کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ جب جان اور مال کو اللہ کی امانت سمجھ لے انسان، تو پھر جنت
کا بعد میں اختیار نہیں ہے، اسی دنیا میں اختیار حاصل ہو جاتا ہے بندے کو۔ تو ہماری جان، ہمارا مال بکا ہوا ہے، اللہ نے جنت کے عوض میں ہماری جان خرید لی ہے، ہمارا مال خرید لیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جنہیں عرفان ہو گیا اس بات کا، تو تاریخ میں جناب خدیجہ کا کردار موجود ہے، تاریخ میں جناب ابو طالب کا کردار موجود ہے کہ جناب ابو طالب نے اپنی پوری قوت اور پوری طاقت صرف کر دی اسلام کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کی امانت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ اور جناب خدیجہ نے اپنا پورا سرمایہ راہ خدا میں پیش کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ اپنی ساری دولت رکھ دی تاکہ اسلام کی ترویج اور اشاعت میں جناب خدیجہ کی دولت کام آئے۔ اور اتنا پاکیزہ مال، اس جہالت اور جاہلیت کے ماحول میں مال اتنا پاکیزہ رکھا تھا کہ تمام مال خدیجہ کا اللہ نے قبول کر لیا، اللہ کے رسول نے قبول کیا، اور دین کی خدمت کا اور دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بن گیا جناب خدیجہ کا سرمایہ۔ تو کیا انہیں معلوم تھا کہ جان بھی خدا کی خریدی ہوئی ہے، مال بھی خدا کا خریدا ہوا ہے۔ تو ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ ہماری جان اللہ کی خریدی ہوئی ہے، ہمارا مال خدا کا خریدا ہوا ہے، اپنی جان کے ہم مالک نہیں ہیں۔ اسی لیے خودکشی حرام ہے۔ اگر جان کے ہم مالک ہوتے تو ہم جو چاہتے وہ کر لیتے، مگر خودکشی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان کا مالک پروردگار ہے، جان اللہ کی امانت ہے۔ تو قرآن مجید میں جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت میں نے پیش کیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا۔ اب یہاں ایک بات بہت اہم ہے جس کی طرف جلدی سے اشارہ کر دوں کہ دیکھیے اللہ نے ہم سے ہماری جبکہ جان اسی کی دی ہوئی ہے، زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، مال اسی کا بخشا ہوا ہے۔ اگر یہ توانائی اور یہ طاقت اللہ نے نہ دی ہوتی تو ہم مال حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوتے، خدا نخواستہ دماغی صلاحیتیں چھین لیتا، دماغی توازن خراب ہو جاتا، پاگل ہو جاتے، دیوانے ہو جاتے تو کیا کرتے؟ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن پروردگار عالم نے اس لائق بنایا کہ ہم اپنی جان کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے مال کو بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہے۔ تو یہ جان بھی اسی کی دی ہوئی، مال بھی اسی کا دیا ہوا، اس کے باوجود خریدار وہ بن رہا ہے اور گویا بتا رہا ہے کہ دیکھو جب ہم نے خرید لیا تو اب تمہارا اخلاقی فریضہ یہ ہے، انسانی فریضہ یہ ہے، شرعی فریضہ یہ ہے کہ اب اس جان کو دوسرے کے ہاتھ میں نہ بیچو، اس مال کو دوسرے کے سپرد نہ کرو، بلکہ جیسے ہم کہیں ویسے ہی جان کا استعمال کرو، ویسے ہی مال کا استعمال کرو۔ تو جب ایک مومن یہ سوچ لے اور طے کر لے اور قرآن مجید پہ اگر بھروسہ ہے اور یہ یقین حاصل کر لے کہ جان اللہ خرید چکا، مال خدا خرید چکا، تو اب یہ کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ داڑھی کیوں رکھیں، ظہر کی 4 رکعت کیوں، عصر کی 4 رکعت کیوں، مغرب کی 3 رکعت کیوں، صبح کی 2 رکعت کیوں، عشاء کی 4 رکعت کیوں، روزے 1 مہینے کے کیوں، حج زندگی میں 1 مرتبہ کیوں واجب۔ آپ کو کسی کے متعلق کیوں کہنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جان خرید چکا ہے، یہ جان اس کی امانت ہے۔ وہ چاہے 2 رکعت نماز پڑھوائے، وہ چاہے 3 رکعت نماز پڑھوائے، وہ چاہے 4 رکعت نماز پڑھوائے، وہ جیسا حکم دیتا ہے ویسے ہی ہمیں اپنی جان کو اسی راستے میں پیش کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ کہتے کہ راہ خدا میں اس جان کو پیش کر دو تو پھر اس جان کو پیش کر دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ جس کی امانت ہے اس نے امانت واپس لے لی، تو چاہے وہ اولاد ہو، چاہے ہماری اپنی زندگی ہو، وہ جب چاہے واپس لے لے، ہمیں اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے اور کوئی ایسا جملہ زبان سے نہیں ادا کرنا چاہیے جو اللہ کی شان کے خلاف ہو۔ تو جان وہ خرید چکا، مال وہ خرید چکا، بدلے میں کیا دیا ہے اس نے؟ جنت۔ تو جنت، ابھی جنت میں ہم گئے نہیں ہیں، جب جائیں گے پھر برزخ کا دور ہوگا، برزخ کا دور گزرے گا تو قیامت آئے گی، قیامت میں فیصلہ ہوگا، تب ہمیں جنت ملے گی۔ تو ابھی کتنے 100 سال اور کتنے 1000 سال کے بعد اس جنت تک ہم پہنچیں گے یہ نہیں معلوم، اور جنت کب بنی ہے اس کی بھی صحیح مدت ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جان اور مال کے عوض میں پروردگار عالم نے جو جنت ہمیں دی ہے، اس جنت کو بہت توجہ سے سنیں، بہت اہم بات ہے یہ کہ جنت جو رکھی ہے جان اور مال کے عوض میں، جو قیمت جنت مقرر کی ہے، تو اس جنت کو اللہ نے شیطان سے خالی کر دیا ہے، شیطان سے خالی کر دیا۔ اب شیطان اس جنت میں نہیں جا سکتا، شیطان اس جنت میں قیام نہیں کر سکتا، نہ شیطان جا سکتا، نہ شیطان کے راستے پر چلنے والے جا سکتے، نہ شیطان کے نمائندے اور چیلے اور شاگرد جا سکتے۔ یعنی
شیطانی قوتیں جتنی ہیں وہ جنت کی بو تک نہیں سونگھ سکتی ہیں، تو اللہ نے جنت سے اتنا دور کر دیا ہے تمام شیطانوں کو۔ تو اور اس کے بعد خریدا کیا ہے؟ خریدا ہے ہماری جان، اور اللہ نے اپنا محل قرار دیا ہے مومن کے دل کو، مومن کے دل کو محل قرار دیا۔ یہ مومن کے شرف کو بڑھایا ہے۔ وہ جسم تو ہے نہیں کہیں جا کے بیٹھ جائے، لیکن جیسے کعبے کو اپنا گھر کہا، جیسے عرش کو اپنا تخت کہا، ویسے ہی مومن کے دل کو اپنا محل کہا ہے۔ تو اللہ نے جو ہمارا محل قرار دیا جنت، اسے شیطان اور شیطانوں سے خالی کیا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ ہمارے دل کو جب اپنا محل کہہ رہا ہے تو ہم اپنے دل کو بھی شیطان اور شیطانوں سے خالی کر دیں، تاکہ وہاں صرف یاد الہی رہے اور اللہ کے خالص بندوں کی یاد رہے، جن کی محبت کو پروردگار عالم نے اجر رسالت قرار دیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم نے اپنے مقصد حیات کو پہچان لیا ہے، اگر واقعی ہم مومن ہیں، اگر واقعی ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی معرفت حاصل کر لی، اپنی ذات کا عرفان حاصل کر لیا، تو اب دیکھیے سورہ یونس میں پروردگار عالم کا مومن کے لیے ارشاد ہو رہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے سورہ یونس آیت نمبر 63 اور 64، دو آیتوں سے میں نے اپنے نتیجے کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آیت نمبر 63 64 اور یہ سورہ یونس۔ مومن کے لیے خدا کا ارشاد ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 63۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 شروع ہوتی ہے، جس کا ایک جز یہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے لیے زندگانی دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر بشارت اور خوشخبری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو مومن ہیں تو دنیا بھی کامیاب ہے ان کی اور آخرت بھی ان کی کامیاب ہے، دونوں جگہوں کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن جو لوگ خود کو پہچاننے میں ناکام ہیں اور مقصد حیات حاصل کرنے میں ناکام رہ گئے، ان کے لیے ارشاد کیا ہو رہا ہے کہ ان کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 85، سورہ بقرہ آیت نمبر 85۔ مقصد یہ ہے کہ جو مومن ہوگا اس کی جزا یہ ہے کہ اسے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کے لیے کامیابی ہے۔ لیکن جو اپنی شخصیت کا عرفان نہیں حاصل کرے گا، جو معرفت نہیں حاصل کرے گا اور جو مقصد حیات پر عمل نہیں کرے گا اور مقصد حیات کو حاصل کرنے میں ناکام رہ جائے گا، وہ سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ان کی سزا کیا ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں بھی انہیں رسوائی ہے اور قیامت کے دن بھی سخت سے سخت عذاب میں وہ ڈال دیے جائیں گے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 85 کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اور ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے بنی اسرائیل آیت نمبر 72 میں کہ انہیں دنیا میں بھی تاریکی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندھے آخرت کے بھی اندھے ہوتے ہیں۔ بہت صاف لفظوں میں بنی اسرائیل آیت نمبر 72 میں ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ یہ اندھا آنکھوں کا اندھا ہونا نہیں ہے، بصیرت کا اندھا ہونا ہے، دل کا اندھا ہونا ہے، سمجھ کا اندھا ہونا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں اور مسلسل اس دعا کو باقی رکھیں کہ پروردگار عالم ہمیں خود کو پہچاننے کی توفیق حاصل ہو، تاکہ تجھے پہچاننا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ فقط و سلام، خدا حافظ، فی امان اللہ۔